بہت ہی خوبصورت آلاب. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ڈیڈ مین واکنگ میں جب اس کو ڈیتھ سیل کی طرف الیکٹریکیوٹ کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تب آپ کا آلاب شروع ہوتا ہے. جی جی. لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ میں بھی جب ایک خاص صورتحال ہوتی ہے تب ایک اور فلم اس کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا جس میں جیل بریک ہوتا ہے وائلنس کے حوالے سے تھی. نیچرل بورن کلر. جی نیچرل بورن کلر. یس جی ہاں. تو یہ کیا بات ہے کہ اس میں تمام تر جگہوں پہ ایک جو ڈیتھ کا تاثر ہے وہ زیادہ ہے, اگرچہ وہ دو چند کرتا ہے کیونکہ جس وقت آپ کا آلاب شروع ہوتا ہے تو گویا وہ جان پڑ جاتی ہے اور لوگ واقعی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کو موت کی سزا ہو چکی ہے. تو کیوں آپ کو ان ٹیونوں کے لیے ہی چنا جاتا؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ سروں کا تاثر ایسا ہوتا ہے جی کچھ سچویشن کے لحاظ سے. وہ مجھے فلم دکھائی جاتی ہے, پہلے ڈیڈ مین واکنگ جو تھی میں نے ویڈیو کے ذریعے دیکھی, ٹھیک. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے اس میں آپ آلاب کریں. تو اس وقت بھی میں نے راگ سونی کا آلاب کیا تھا کیونکہ اس کو تاثر ایسا دکھانا ہوتا ہے کہ جو غمناک ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمارے جو سنگیت میں راگ ہیں جی ایسے راگ ہیں جن میں وہ تاثر پیدا ہوتا ہے, وہ اس غم کا سلیکشن کی جاتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ مین واکنگ کا تھوڑا سا آپ آلاب ہمیں سنا دیں. خان صاحب بہت سارے آپ کے نغمے ان کی کاپیز ہوئیں دوسرے ملکوں میں, اور وہ جو کاپیز ہوئیں وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی تھرڈ ریٹ کاپیز تھی. وہ ہمیں بھی محسوس ہوا نہ وہ آواز تھی نہ وہ ردم تھی اور نہ وہ پاکیزگی تھی جس طرح آپ نے ان کو گایا. تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کچھ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ پہلے یہ الزام تھا کہ پاکستانی کاپی کرتے ہیں, اور اس لحاظ سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں. اور دوسری اس بات کا مجھے رنج ہوتا ہے کچھ ایسی ڈیووشنل چیزیں ہوتی ہیں جو صرف پاکیزہ ہوتی ہیں, جن کے لیے ایک تقدس ہوتا ہے, معرفت کی چیزیں, ان کا جب حشر بگاڑتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کو آئی لو یو کر رہا. جی خان صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے اپنا نام کیوں بدل لیا تھا بچپن میں؟ سنا ہے کہ آپ کا نام پرویز ہوتا تھا. جی مجھے بچپن میں پرویز ہی نام میں رکھا گیا تھا. گھر والے مجھے, میری بڑی بہنیں مجھے ابھی پیجی کے نام سے پکارتے ہیں. اچھا. میرے پرانے دوست جو ہیں وہ مجھے پیجی کے نام سے یاد کرتے ہیں. نہیں تو کیا وجہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ہمارا تعلق بزرگان دین سے ہے. ایک صوفی میرے والد صاحب کے پاس تشریف لائے. جب میرے والد صاحب نے مجھے پرویز کے نام سے آواز دی تو وہ چونک گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نام فوراً بدلیں آپ. انہوں نے کہا جی اس کی وجہ, انہوں نے کہا جی کہ یہ سرکار دو عالم کا خط جو تھا, ایران کے بادشاہ کا نام تھا پرویز, جی اس نے خط پڑھ دیا تھا. جی تو آپ اس کا نام فوراً, پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہی نام تجویز کریں. پھر انہوں نے پھر مراقبے میں گئے وہ کافی دیر تک. پھر اس کے بعد انہوں نے میرا نام نصرت علی رکھا. اور یقیناً یہ نام بہت مبارک ثابت ہوا. خان صاحب آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں, آپ بھی کسی کو سنتے ہیں؟ جی میں کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جن کو میں سنتا ہوں. جی مختلف صنفوں میں. کلاسیکل میں استاد بڑے غلام علی خان صاحب, ماشاء اللہ, استاد امیر خان صاحب, استاد سلامت علی خان صاحب کو سنتا ہوں. اور پلے بیک سنگر میں مجھے میڈم نور جہاں, لتا منگیشکر, آشا بھونسلے مجھے پسند ہے. کیا گانے, اسے کہتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت. اچھا ورلڈ کپ جو پاکستان نے حاصل کیا جہاں پہ ہمارے کرکٹرز جو ہیں ان کی فارم نے کنٹریبیوٹ کیا, وہاں پہ آپ کا بھی بہت چرچا ہے, آپ کا بھی بہت تذکرہ ہے. جی. شاید یہ پہلا ورلڈ کپ ہے جس میں گائیکی کو بھی عمل دخل تھا. تو یہ کس طرح بات ہوئی؟ آپ وہاں پہ موجود تو نہیں تھے ڈریسنگ روم میں آسٹریلیا میں؟ اتفاقاً میں بھی آسٹریلیا میں تھا جی, مگر میں دوسرے شہر میں تھا. جی. تو پاکستان مسلسل لگاتار میچ ہار رہا تھا. تو میں نے پھر فون پہ بات کی. جی. میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ادھر ہمارا ایڈلیڈ میں وہ فنکشن تھا, اس میں 40 ملکوں کے فنکار تھے. جی. اس میں سر فہرست میرا نام لکھا ہوا تھا کہ سب سے اچھا. تو میں نے اپنے ٹیم کے کپتان کو اور دوسرے کھلاڑیوں کو سب کو یہ کہا کہ آپ, میرے جذبات آپ کے ساتھ ہیں,
اور میں نے اپنی اسپیشل 2 قوالیاں ریکارڈ کر کے ان کو بھیجی. ایک تھی اللہ جی. اور ایک ناز شریف تھی اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. واہ. اور یہ رات دن وہ سنتے رہے اور اس جذبے کے تحت انہوں نے میچ جیتا. سبحان اللہ. سات سروں کا بہتا دریا تیرے نام، اور آج کی شام تیرے نام. کس کے نام؟ یقیناً خواتین و حضرات نصرت فتح علی خان کے نام. خواتین و حضرات، پی ایس ایلیٹ ویسٹ لینڈ کا خالق ایک جگہ لکھتا ہے کہ کوئی بھی جو بڑی ٹیلنٹ ہوتی ہے، کوئی جو بڑا ادیب ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے، گلوکار ہوتا ہے، اس کا تعارف آپ جن لفظوں میں بھی کروائیں وہ لفظ ضائع جاتے ہیں، لفظوں کا ضیاع ہوتا ہے. ہم اگرچہ لفظوں کے سوداگر ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی وہ لفظ ہرگز موجود نہیں جن کے ساتھ ہم نصرت فتح علی خان کا تعارف کروائیں. بس یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل حوالے سے پاکستان کو متعارف کیا موسیقی کے حوالے سے، اور ہماری جو بہت ہی رچ کلچرل ہیریٹیج ہے اس کے حوالے سے. اب ہمارے ہاں کچھ غلامانہ ذہنیت ضرور ہوتی ہے کہ ہم جب بھی اپنے کسی آرٹسٹ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو ویسٹ کا حوالہ ضرور لاتے ہیں. چنانچہ بڑا ادیب بھی وہی ہوتا ہے جہاں ویسٹ میں اس کے ترجمے ہوں، اور اسی طرح گلوکاری کے حوالے سے. میں حاشا وکلا اس حوالے سے خان صاحب کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک آنر ہے کہ مثلا 3 فلمیں ہالی ووڈ کی جو بلاک بسٹر کہلاتی ہیں ان کی موسیقی خان صاحب نے دی. ان میں لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ آپ کو یاد ہوگی، اس میں دا سینٹ ایک تازہ ترین فلم ہے جس کے حوالے سے یہ موسیقی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیڈ مین واکنگ جو بہت ہی معروف فلم ہے اس کے جو پس منظر میں موسیقی تھی وہ بھی خان صاحب نے دی. چنانچہ خان صاحب کا آلات جو ہے وہ پوری دنیا میں گونجتا ہے. خان صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ آغاز میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی آواز اس قابل ہی نہیں کہ آپ گلوکار بن سکیں، آپ گا ہی نہیں سکتے. لیکن پھر کوئی معجزہ ہوا، کوئی نظر کرم ہوئی کسی کی، یا کچھ ایسے حالات ہوئے کہ آپ پوری دنیا میں گلوکاری کے حوالے سے پہچانے گئے. وہ کس کی نظر کرم تھی؟ قوالی کا گھرانہ ہمارا ہے، اور ہمارا شروع سے تعلق بزرگان دین سے، صوفیاء کرام سے رہا ہے، اور یہ انہی کی برکت ہے کہ میں پرفارمنس کر رہا ہوں. کیونکہ شروع میں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو جتنے میرے تمام شاگرد تھے والد صاحب کے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ گا سکتے نہیں، اور میرا آواز اتنا برا تھا کہ مجھے خود. اچھا، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ مگر کچھ یہ ایک اس کو تو میں ولایت کہوں گا کہ ایک درگاہ ہے اجمیر شریف، وہاں سے ایک خط آیا کہ ہم نے فتح علی خان کا جانشین مانگا ہے، تو وہ ہماری دعا قبول ہو گئی. تو اس کے بعد، اور آپ کو یقین کریں میرے والد صاحب کے انتقال کے اور 40ویں کے درمیان آپ کتنا عرصہ ہوگا، میری پہلی زندگی کی پرفارمنس وہ میرے والد صاحب کے 40ویں پہ تھی. اور جب میں نے گایا وہاں تو وہ سبھی جتنے بھی ہمارے بیٹھنے اٹھنے والے لوگ تھے، گانے بجانے والے لوگ تھے، سب نے بہت تعریف کی کہ بہت اچھا ہے. یہ آپ کی پہلی پرفارمنس؟ جی ہاں. اور اس کا تعلق میں کہتا ہوں کہ میری ہمارے سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بیعت ہے میری، خواجہ محمد دیوان شاہ صابری، ان کا فیض ہے جو ہمارے پورے خاندان پہ. اچھا، آپ کی پیدائش فیصل آباد کی؟ جی بالکل. 1948 میں پیدا ہوئے تھے، جی، یعنی گویا سراسر پاکستانی. بالکل. فیصل آباد کا کیا انفلوئنس آپ پہ ہوا؟ اس سرزمین کا، اس مٹی کا قرض ہے آپ کا، اور آپ نے پوری دنیا میں کہاں آپ فیصل آباد سے اٹھتے ہیں اور واشنگٹن کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں جا کے موسیقی کی تعلیم دیتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. فیصل آباد میرا اپنا شہر ہے، اور وہاں میرا بچپن گزرا. میرے اسٹرگل کے دن، میری محنت کے دن وہ فیصل آباد کے یادگار دنوں میں سے ہیں، مجھے کبھی نہیں بھول سکتے. موسیقی کے علاوہ کیا کیا شوق تھے آپ کو؟
موسیقی کے علاوہ مجھے کرکٹ دیکھنے کا شوق تھا. دیکھنے کا؟ ہاں جی. اچھا. کیونکہ میرے بھائی جو تھے اعزاز بھائی وہ بہت اچھے پلیئر تھے کرکٹ کے, ان کے ساتھ جاتا رہتا وقت گراؤنڈ میں جاتے رہنا. کبھی ایسا, ویسے مجھے بچپن سے گانے کا شوق ہے. اچھا سنا نہانے کا اور کھانے کا بھی شوق تھا گانے کے علاوہ؟ نہانے کا تو مجھے شوق نہیں تھا, مجھے پانی سے بہت خوف آتا ہے. ہمارے گھر کے نزدیک ہی ایک نہر ہے جی. وہاں میرے دوستوں نے مجھے دھکا دے دیا اور مجھے بڑی مشکل سے باہر. تو ہم شکر گزار ہیں اس شخص کے